بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جب تک چاہیں گے حملے جاری رکھیں گے، نیتن یاہو۔ اسرائیل شہریوں اور میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنانے سے باز رہے، اقوام متحدہ۔ اس لڑائی کا عنوان یروشلم، یروشلم اور صرف یروشلم ہے۔ حماس حملے سے 1 گھنٹہ قبل اسرائیلی آرمی کی جانب سے پیغام آیا تھا۔ اسرائیلی جارحیت پر خاموش رہنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا، ترک صدر۔ اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، شہداء کی تعداد 170 تک جا پہنچی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل جانے والی پروازیں منسوخ کر دیں۔ پاکستان کی ساحلی پٹی پر طوفان کا خطرہ ٹل گیا۔ پاکستان کی بزرگ خاتون سیاستدان بیگم نسیم ولی خان انتقال کر گئیں۔ کورونا بھی ایک مخلوق ہے جسے جینے کا پورا حق ہے، بھارتی رہنما کی منطق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جب تک ضرورت رہے گی اسرائیل حماس کے خلاف زمینی اور فضائی حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اتوار کی صبح اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں حماس کے کمانڈر یحییٰ السنوار کے گھر کو نشانہ بنایا۔ البتہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ السنوار گھر پر موجود تھے یا نہیں۔ دوستو، اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان ظاہر کر رہا ہے کہ اندر کھاتے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا ہے، اس لیے میڈیا ہاؤسز کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ بہرحال امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ہفتے کو اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا تھا، جس میں انہوں نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کی، اسرائیل کے حماس اور دیگر تنظیموں کے خلاف دفاع کا حق استعمال کرنے کی حمایت کی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق لڑائی کے دوران اب تک 170 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 48 بچے اور 22 خواتین بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب حماس کے راکٹ حملوں کے باعث اب تک 12 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی سفیر ہادی امر بھی لڑائی بندی کی کوششوں کے سلسلے میں اسرائیل میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سیکیورٹی کونسل سے خطاب۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں بڑھتی ہوئی سویلین اموات پر ہمیں تشویش ہے، جن میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد کے مرنے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل شہریوں اور میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنانے سے باز رہے، کیونکہ یہ کھلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کے کمانڈرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کہیں نہیں چھپ سکتے، چاہے آپ زمین کے نیچے ہیں یا اوپر، کسی کو استثناء نہیں ملے گا۔ اسرائیل اور حماس تاحال جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہے۔ حالیہ لڑائی کو 2014 کے بعد بدترین قرار دیا جا رہا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ یہ لڑائی یروشلم کے لیے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی کو گرا سکتے ہیں، وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ شیخ جرہ سے وہ ہمارے لوگوں کو بے دخل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نیتن یاہو سے کہوں گا کہ وہ آگ سے مت کھیلے۔ اس جنگ کا عنوان، ان کا کہنا تھا کہ یروشلم، یروشلم اور صرف یروشلم ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں ایک کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ مذکورہ عمارت میں عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ اور امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے دفاتر بھی تھے۔ 12 منزلہ عمارت جس میں اپارٹمنٹس کے علاوہ دیگر دفاتر بھی تھے، بمباری کے بعد ملبے کا ڈھیر بن گئی۔
عمارت کے مالک کو حملے سے 1 گھنٹہ قبل اسرائیلی آرمی کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ وہ اس عمارت کو تباہ کر دیں گے، جس کے بعد لوگ عمارت سے محفوظ مقامات میں منتقل ہو گئے۔ امریکی ایسوسی ایٹڈ پریس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گیری نے ایک بیان میں بتایا کہ اسرائیلی حملے پر ان کا ادارہ حیران اور خوف زدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد دنیا کے سامنے اب بہت کم معلومات آ سکیں گی کہ غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق انہوں نے اس عمارت کو انٹیلیجنس معلومات کی بنا پر نشانہ بنایا تھا، کیونکہ حماس کے اہلکار میڈیا ہاؤس کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ جس طرح شامی سرحد پر تخریب کاروں کا راستہ روکا، اسی طرح مسجد اقصی کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑ دیں گے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اپنی جماعت انصاف اور ترقی پارٹی کے نمائندوں سے ویڈیو کانفرنس خطاب میں کہا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے۔ جہاں اسرائیلی نامی دہشت گرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں، ترک صدر نے پارٹی رہنماؤں کو بتایا کہ اسرائیلی جارحیت پر میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے اور سب نے فلسطین کے حق میں ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ اگر فلسطین میں اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف پوری دنیا خاموش ہوگی تو ہم اس کے ظلم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھاتے رہیں گے بلکہ اسرائیل کے ہاتھوں کو بھی توڑ دیں گے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ اسرائیلی جارحیت پر خاموش رہنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سے بہائے جانے والے خون پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہر ایک حساس دل انسان پر فرض ہے۔ اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل کی تازہ بمباری میں مہاجر کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 7 بچوں اور 2 خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اس طرح مسلسل 7 روز سے جاری راکٹ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 170 ہو گئی ہے، جبکہ 900 سے زائد زخمی بھی ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں شہید افراد کی تعداد 170 تک پہنچ گئی ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے بھرپور احتجاج کے بعد بھی اسرائیلی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیل کی فضائی بمباری سے مزید 7 معصوم بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس کے بعد شہداء کی تعداد 170 تک جا پہنچی ہے، جبکہ حماس کی جوابی کارروائی میں اسرائیل کے 12 شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں بجلی کے نظام کو بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے، جبکہ مسلسل بمباری اور ایندھن کی بندش کے باعث پہلے ہی بجلی کی بندش سے گھروں کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم پر شامل 5 ممالک کے وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس طلب کیا ہے، جبکہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے اور مذاکرات کی کوئی صورت نکالنے کے لیے امریکی سفیر تل ابیب میں موجود ہیں۔ ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جو کہ میڈیا سے چھپائی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنیوں اتحاد ایئر ویز اور فلائی دبئی نے اسرائیل جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ اس سے پہلے امریکی اور یورپی فضائی کمپنیوں نے بھی تل ابیب کے لیے اپنی پروازوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ دونوں کمپنیوں کی آج 4 پروازیں شیڈول تھیں، جبکہ فلائی دبئی نے حال ہی میں اسرائیل کے لیے پروازوں کا آغاز کیا تھا۔ یہ فیصلہ اسرائیل کی غزہ میں بمباری اور پرتشدد کارروائیوں میں اضافے کے بعد لیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ 7ویں روز بھی جاری ہے اور میڈیا ہاؤسز تک کو بھی راکٹ حملے میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے ریاست دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہاجر کیمپ کے بعد صحافیوں کے زیر استعمال ایک 11 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا۔
جس کے نتیجے میں پوری کی پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنے انسانیت سوز مظالم کی کوریج کو روکنے کے لیے ایک 11 منزلہ عمارت کو خالی کرنے کی وارننگ دینے کے چند لمحے بعد راکٹ حملے کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اس عمارت میں معروف قطری چینل الجزیرہ سمیت کئی میڈیا دفاتر تھے، جبکہ کئی صحافی یہاں رہائش بھی اختیار کیے ہوئے تھے، جبکہ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے، جنہیں نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ میں گھر اور رہائشی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور 10,000 افراد اقوام متحدہ کے مہاجر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ اور متعدد ممالک کے سربراہان نے اسرائیل پر حملے بند کرنے کے لیے زور دیا ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ان مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو سمندری طوفان سے براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کراچی میں ممکنہ طوفان کا خطرہ ٹل چکا ہے اور محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ طوفان زور پکڑ رہا ہے، لیکن پاکستان کی ساحلی پٹی سے دور ہو کر گزرے گا، جس کے بعد پاکستان میں سمندری طوفان کا خطرہ کم ہونے لگا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس کے اثرات ہیٹ ویو اور گرد آلود ہواؤں کی شکل میں سامنے آنے لگے ہیں۔ سمندری طوفان کا کراچی سے فاصلہ اب 1210 کلومیٹر ہے اور طوفان کے دور ہونے کے باعث کراچی میں بارش کا امکان کم ہو گیا ہے اور آئندہ 2 روز تک کراچی کا موسم شدید گرم رہ سکتا ہے، جبکہ جنوب مشرقی سندھ میں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان اگلے چند گھنٹوں میں شدید ترین سمندری طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے اور سمندری طوفان کے تیور بتا رہے ہیں کہ سندھ کے متعدد اضلاع میں 17 سے 20 مئی تک 70 سے 90 کلومیٹر کی رفتار سے گرد آلود ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ تیز آندھی اور بارش کا امکان ہے، جبکہ چند روز کے دوران کراچی سمیت سندھ میں طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم انتہائی شدت کے طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور اس کا رخ بتدریج شمال مغرب میں بھارتی گجرات کی جانب رہے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی سابق صوبائی صدر ولی خان کی اہلیہ اسفندیار ولی خان کی سوتیلی والدہ اور پاکستان کی بزرگ سیاستدان بیگم نسیم ولی خان طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ وہ طویل عرصے سے شوگر اور دل کے عارضے میں مبتلا تھی۔ بیگم نسیم ولی خان 24 جنوری 1936 کو خدائی خدمت گار تحریک کے اہم رکن اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی کے دادا امیر محمد خان ہوتی کے ہاں مردان پار ہوتی میں پیدا ہوئیں۔ وہ خان عبدالولی خان کی دوسری بیوی تھی۔ پاک آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بیگم نسیم ولی خان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور مرحومہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ANP کے خان عبدالولی خان کی اہلیہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کی وفات پر تعزیت کرتے ہیں۔ صدر پاکستان عارف علوی نے بھی بیگم نسیم ولی خان کی وفات پر اظہار افسوس اور اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے بیان جاری کیا کہ مرحومہ کی سیاسی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ بھارتی حکمران جماعت BJP کے رہنما تریویندر سنگھ راوت نے کہا ہے کہ کرۂ ارض پر موجود ہر مخلوق کی طرح کورونا کو بھی جینے کا پورا حق حاصل ہے۔ اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ اور BJP رہنما تریویندر سنگھ نے کہا کہ کورونا بھی ایک جیتی جاگتی مخلوق ہے اور اسے بھی جینے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کسی اور کو۔ سابق وزیر اعلیٰ اتراکھنڈ کا مزید کہنا تھا کہ فلسفیانہ زاویے سے دیکھا جائے تو ہر زندہ مخلوق کو زندگی جینے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن ہم انسان اس مخلوق کو مارنے کے لیے نکل پڑے ہیں، اس لیے کورونا کو بار بار اپنی شکل بدلنا پڑ رہی ہے۔ دوستو، میں بھی سوچوں کہ مودی سرکار کورونا کے خاتمے کے لیے کیوں کوئی کوشش نہیں کر رہی۔ اب پتہ چلا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔
اس کورونا کے ہمدرد کو کوئی بتائے کہ بھارت میں کورونا کی تازہ لہر نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہوئی ہے اور یومیہ کیسز کی تعداد 4 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ روزانہ 4000 اموات بھی ہو رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں بی جے پی کے رہنماؤں کو اپنے مضحکہ خیز بیان پر کیوں کوئی سخت تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔